فخر سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی علی۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ صلى الله عليه وسلم۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت جدیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اس آیت جدیدہ کی روشنی میں ہمارے اشر محرم الحرام کا موضوع تھا شان ولایت اور پیغام ولایت۔ قرآن کی یہ آیت مجیدہ اپنے اندر یہ دونوں پیغام رکھتی ہے اور خطاب ہوا ہے ایمان والوں کو۔ جیسا کہ عرض کیا تھا، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، جب بھی قرآن میں آئے اے ایمان والو، اس سے مراد یہ اے علی والو۔ گویا اللہ نے خطاب علی والوں کو کیا ہے اور تقاضا دو چیزوں کا کیا ہے۔ اے علی والو، کامیابی تب ہے جب تمہارے دامن میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے نور ولایت علی اور ایک کا نام ہے کردار علی۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جمعہ کے دن کی جو یہ عظمت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ اس کی 30 حاجتیں دنیا کی پوری کرتا ہے، 30 حاجت آخرت کی پوری کرتا ہے۔ 100 مرتبہ جب امام بھی صادق ہوں اور زبان بھی صادق ہوں۔ ایمان ہونا چاہیے۔ میں تو خود اپنی زندگی میں جب یہ پڑھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، بار الہ ہمیں تو تیری حجت نے کہا ہے اور وہ تو صادق ہے۔ یقین جانیے کہ کتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
اس درود کی برکت ایک صلوات پڑھتے محمد لہذا علی ابن ابی طالب یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کی ولایت کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اساس اسلام اور بنیاد قرار کہ اگر ان ہستی کی محبت کی جگہ پہ کوئی بغض لانے کی کوشش کرے تو وہ حد اسلام سے حدود اسلام سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام طور پہ آپ سنتے ہیں عورتوں کو، خواتین کو جب بچوں پہ غصہ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں بدبخت ہے، بچے کو اپنے بچے کہتے ہیں یہ بدبخت ہے۔ لوگوں کو دیکھیں، لوگ کیسے کہتے ہیں فلاں بدبخت ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بدبخت ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بدبخت ہے۔ دنیا سب ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے یہ بدبخت ہے، لیکن اب نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں بدبخت کون ہے؟ میرا اور آپ کا کسی کو بدبخت کہنا اور ہے، لسان وحی سے نبی کا کہنا اور ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں اشق الناس من ابغض علی، سن لو دنیا والو مجھ نگاہ محمد میں بدبخت وہ ہے جو علی سے بغض رکھے۔ وہ بدبخت ہے۔ جب بھی دیکھو کوئی دشمن علی ہے کہہ سکتے ہیں یہ تو ہی بدبخت ہے، اور وہ ہماری زبان سے نہیں رسول کی زبان سے بدبخت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید رسول نے اس لیے کہا ہے کہ یہ بدبخت اس لیے دنیا میں آیا کیوں آیا ہے، اور نور ولایت سے محروم ہے، نور ہدایت سے محروم ہے۔ تو لہذا علی کی محبت بنیاد اسلام ہے۔ اگر علی سے بغض رکھا تو انسان برادری سے نہیں، مذہب سے نہیں، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ روایت ہے علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر ایک عالم الشافعی، انہوں نے کتاب فضائل مرتضوی کے نام سے لکھی، جس میں مولا کے تمام فضیلتیں اور کمالات کو جمع کیا۔ یہ بڑی امانت ہوتی ہے، علماء اہل سنت کا عالم ہے اور عظمت علی پہ روایتیں لکھنا۔ روایت رسول کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور اس روایت کو سیاہ ستہ میں بھی علماء نے نقل کیا ہے۔ یہ ایسی روایت ہے۔ روایت کے جملے کیا ہے؟ ایک دن رسول کا ایک صحابی ابو ہریرہ نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ایک پریشانی میں ہوں، ایک مشکل میں ہوں، آپ سے اپنی پریشانی کا حل چاہتا ہوں۔ نبی فرماتے بیان کر، کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑا تھوڑا بغض علی میرے دل میں۔ اللہ، یہ اقرار کر لینا بھی بڑا کمال ہے کہ دل میں بغض علی ہے۔ میں سوچتا ہوں آخر اس نے اقرار کیا کیوں؟ اس نے اقرار کیا کیوں؟ چونکہ جس زبان سے اسے ملا ہے قرآن، اس زبان پہ ایمان رکھتا ہے، اور نبی نے اس کی زبان سے فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق و کفر ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے اگرچہ ایمان قرآن پر رکھتا ہوں لیکن سامد قرآن سے بغض رکھا تب بھی کافر کہلاؤں گا۔ اب پریشان ہے کسی طرح سے اصلاح ہو جائے،
ایک مریض ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے، تو اب جانتا ہے کہ اس بغض علی کا علاج نبی ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کی خوش نصیبی کہ آیا نبی کے دروازے پہ۔ سید الرسول کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ بغض علی آیا کیسے؟ وہی بات، وہی طریقہ جو عام مزاج کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ مریض ہوئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میرا شوگر شوٹ کر گیا ہے، وہ کہے گا آپ نے کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، لو ہو گیا ہے، بھئی آپ نے کیا کھایا تھا؟ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، بھئی آپ نے کھایا کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بغض علی کا درد ہے۔ نبی کہتے ہیں کام کیا کیا ہے جو یہ درد اٹھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے یا نبی اللہ ایک جنگ کا مال غنیمت علی تقسیم کر رہے تھے، میں اس تقسیم پہ راضی نہ ہوا، سید الرسل کو جلا لایا، فرمایا خبردار علی کے حق میں جسارت نہ کرنا، اقذاف علی ابن ابی طالب، تم میں زیادہ فیصلے کرنے والا علی ہے، تم میں زیادہ حق سے فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کفی و کف علی سوا، میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے، جب علی دے تو سمجھ لینا نبی نے دیا، جب علی محروم رکھے تو سمجھو نبی نے محروم رکھا۔ علی اور نبی کا ہاتھ برابر ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ علی کا بغض برداشت نہیں ہے۔ اب یہ بتا چکا نبی کو کہ میرے دل میں کیا ہے، بغض علی۔ رسول اللہ علاج بتا چکا۔ کبھی کبھی مریض کو ذرا ٹریٹمنٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کا مرض بھی زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس بغض علی بھی اتنا بڑا مرض تھا، صرف چھوٹے سے علاج سے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ ابو بریدہ کہتے ہیں نبی نے بتایا، اس کے بعد سید الرسل کے میں نے چہرے پہ دیکھا تو غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ بھئی وہ نبی جس کے اخلاق کے قصیدے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، وہ نبی جب لوگوں سے ملتا ہے تو خوش اسلوبی سے ملتا ہے، وہ نبی جو کافروں سے بھی ملتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، وہ نبی جو بچوں سے بھی ملتا ہے تو سلام میں پہل کرتا ہے۔ لیکن آج ابو بریدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جس نبی کا چہرہ حشاش بشاش خوش رہتا تھا، آج اس بات پہ نبی کے چہرے پہ غصہ اور سرخ ہے۔ مجھ سے میں جان گیا کہ سید الرسل اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نے تحیہ کیا ہے، میں بغض علی کو دل سے نکال دوں، میں نے تحیہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سید الرسل خاموش ہے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ میں بغض علی سے توبہ کرتا ہوں۔ سید الرسل خاموش ہے۔ یا نبی اللہ یہ توبہ کر رہا ہے، رسول اللہ خاموش ہے۔ کہا فقط توبہ سے بغض علی کا جبران نہیں ہوگا۔ روایت کے جملے ابو بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تب بھی رسول خاموش ہے۔ میں سمجھ گیا رسول ابھی بھی راضی نہ ہوں گے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ ہاتھ آگے بڑھائے، میں دوبارہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔
دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے بیعت کی۔ اگر نبی ہاتھ نہ بڑھاتے تو اور کچھ کہہ سکتے تھے، گویا نبی کا ہاتھ بڑھانا، اس کا بیعت کرنا، جس سے نبی نے سمجھا دیا یاد رکھو بغض علی برادری سے نہیں، مذہب سے نہیں، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بغض علی برادری سے خارج نہیں کرتا، مذہب سے نہیں، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جب تک تمہارے دل میں حب علی نہیں ہے تم سچے مسلمان نہیں۔ علی کی محبت، علی کی مودت، علی کی ولایت واجب ارکان اسلام میں سے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی شان میں ایک آیت بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفیال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جب تک تو مشرکین میں ہے تیرے وجود کے صدقے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اے میرا حبیب جب تک تو ان مشرکین میں، تو ان کفار میں، تیرے وجود کے صدقے میں ان کفار اور مشرکین پہ عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، غدیر خم کا اعلان ہوا، حارث بن نعمان فہری، تاریخ کا یہ وہ واقعہ، یہ وہ شخص ہے جو نبی کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہا، حکم نماز آیا تو نماز پڑھی، حکم روزہ آیا تو روزہ رکھا۔ دو روایتیں آئی ہیں کہ یہ شخص اعلان غدیر کے بعد نبی کی خدمت میں مدینے آیا تھا، جب غدیر خم میں نبی کے خیمے میں آیا تھا، تو ایک روایت ہے کہ نبی کے خیمے میں آیا تھا، اس نے حج بھی کیا، اسی حج کے بعد اعلان غدیر میں بھی تھا، تو گویا اعلان غدیر کے بعد نبی کے خیمے میں گیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھے، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے دیگر فرائض کا حکم دیا، ہم نے انجام دیا، اب یہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ سید الرسل فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے اعلان کیا ہے۔ روایت کہتی ہے جب اس نے نبی کی زبان سے سنا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بار الہ، اگر علی کو حاکم تیری طرف سے بنایا گیا ہے تو پھر میرے سر پہ عذاب نازل کر۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے میرا حبیب اگر تو مشرکوں میں بھی ہے تیرے وجود کی برکت سے عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا اگر میرا حبیب ساتھ ہو، کوئی دشمن علی عذاب الہی مانگے تو میں اللہ دشمن علی کو نہ چھوڑوں گا۔ میں نبی کے ہوتے ہوئے بھی دشمن علی کو معاف نہ کروں گا۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، حالانکہ اللہ وعدہ دے چکا ہے، اللہ اعلان کر چکا ہے، لیکن دشمن علی اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور کنکر جو عذاب آیا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب ابرہا کا یہ لشکر مکہ آیا کعبے کو منہدم کرنے کے لیے، تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا۔ جبرائیل امین آئے ایک پرندے کے پاس، اے ابابیل کتنے کنکر ہیں؟ کہا 3 کنکر تھے، ایک گرا چکی ہوں، 2 باقی ہیں۔ کہا حکم خدا ہے؟
ایک کنکر پھینک دے، ایک آنے والے وقت کے لیے محفوظ رکھ دے۔ تو یہ قدرت کا یہ کتنا حسین یہ پروردگار کا یہ فیصلہ تھا کہ جب آنے والے کعبے کے دشمن آئے تو اللہ نے ابابیل کے کنکر سے تباہ کیا، اور جب کوئی دشمن علی وارث کعبہ کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اسی کے کنکر سے ہلاک کیا۔ کعبے کا دشمن اور وارث کعبہ کا دشمن، آج دشمن علی میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، عظمت علی برداشت نہیں ہے، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں علی کا کعبے میں آنا یہ کون سا کمال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ تو کوئی عظمت نہیں ہے، یہ تو محض اتفاق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ محض اتفاق ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اے علی تیری عظمت کو سلام۔ اگر تیرے اتفاق، دنیا اتفاق کہتی ہے، ہم نے مانا یہ بھی علی کے اتفاق میں سے ہے، اے علی تیری عظمت کو سلام۔ اگر تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت کعبہ بنے۔ دنیا کہتی ہے کہ اتفاق ہے، قربان جو علی تیری عظمت کو سلام۔ تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت کعبہ بنے، اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھیں سید الرسل فرماتے ہیں ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کی عبادت سے صلوات پڑھتے محمد۔ دشمنی علی میں علی کی عظمت برداشت نہیں، اتنا نہ گرائے انسان، نبی کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول مسجد نبوی میں تھے، رسول اللہ سید الرسول آئے، ادھر سے علی مولا، ہم نے علی مولا بھی آئے، نبی نے آ کر علی کا ہاتھ پکڑا اور ہماری طرف دیکھا، بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، اور لسان وحی سے فرمایا کاذبا من زعم انہ یحبنی، جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، در حالانکہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرا حبدار وہ ہو نہیں سکتا جو علی سے بغض رکھے۔ حبدار نبی بننا ہے تو حبدار علی بننا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور دیگر بابا سے بلند صلی لہذا علی حیدر کرار کی عظمت، یہ شان ہے، ان کی شان، ان کی قدر، ان کو اللہ نے لائق کے معجزہ اس لیے قرار دیا ہے۔ انہیں بڑی عجیب، یعنی بغض علی نے اعتراض کر دیا، سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ کبھی کہہ دیا کہ علی ابن ابی طالب کی جو ماں تھی وہ روایت نقل کیا علماء اہل سنت نے، اگرچہ یہ روایت ہمیں قبول نہیں، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب ان کی شکم میں حضرت امیر المومنین تھے، جب وہ طواف کرتی تھی کعبے کا، وہ بتوں کی طرف جاتی تھی تو وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ان کے پیٹ میں جو مولود تھا وہ اس طرح سے حرکت کرتا کہ بی بی سجدہ نہ کر سکتی۔ اگرچہ یہ روایت ہمیں قبول نہیں، ہمارے ہاں
امیر المومنین کی والدہ مومنہ تھی، صاحب ایمان، کل ایمان کی ماں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی۔ ہمیں یہ روایت قبول نہیں ہے، لیکن اتنا تو سمجھ ضرور آیا، دنیا والوں نے اتنا تو مان لیا، علی وہ ذات ہے جو شکم مادر سے لے کر لحد تک کبھی بھی ایک لمحے کے لیے غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ اور علی کا مقابلہ مجھ سے کرے جس نے آدھی زندگی غیر خدا کے سامنے جھوٹ کے گزاری۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے بڑے حقائق ہیں، لیکن مجھے منبر کے آداب اور تقاضے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان کو پڑھتے میں رہنے ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا عظمت آل محمد کو جتنا بھی بیان کریں یہ ہمارا حق ہے، اور اس کو جتنا بیان کریں گے اتنے حقائق واضح ہوں گے۔ شکر کیا کرے کہ اللہ نے آپ کو نور ولایت علی پہ خلق کیا۔ نجف اشرف میں جب ہم تھے، آیت اللہ موصول الحکیم ایک اپنے زمانے کے مرجع اور نائب امام رہے ہیں، ان کے نواسے اس وقت وہ مرجع ہیں۔ جو نجف میں 4 مجتہد ہیں، ان میں یہ ایک سید زادہ آیت اللہ سعید الحکیم، جب ہم ان کی زیارت کے لیے ماہ رمضان میں گئے تو یہ ان کے جو گارڈ تھے، کچھ افراد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آقا زادے کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب انہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی صحت کے لیے، وہ نائب امام علی زادہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے حق میں دعا کرنی ہے تو یہ دعا کریں خدا میرا خاتمہ بالخیر کرے۔ یہ آپ کے فقہاء جس قدر اہل بیت اطہار ائمہ ہدی کے نور ولایت رکھتے ہیں، ان فقہاء کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ اللہ نے ان کو یہ رتبہ ایسے نہیں دیا ہے، یہ آل محمد کا نور ولایت بھی رکھتے ہیں اور ان کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نجف اسلام میں جب آپ جاتے ہیں باب القبلہ کی طرف، یہ ان فقہاء کی ایک منزلت ہے، ایک مقام ہے۔ جب باب القبلہ سے آپ انٹر ہوتے ہیں، امام کے حرم میں لیفٹ سائڈ پہ ایک کھڑکی ہے، وہاں ایک تصویر لگی ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری جو استاد الفقہاء ہے، ان کی اصل قبر کہاں ہے؟ جہاں سے زوار امیر المومنین گزر کر جاتے ہیں۔ اس عالم دین نے وصیت کی تھی مجھے حرم امیر المومنین باب القبلہ کی طرف وہاں دفن کیا جائے جہاں زوار علی ابن ابی طالب میری قبر سے گزرے، جب وہ پاؤں رکھیں گے میرے درجات بلند ہوں گے۔ یہ علماء، یہ فقہاء جو عظمت علی کا یہ اعتراف ہے، اپنے فقہاء اور علماء کی قدر کر کہ جنہوں نے اس مذہب اول محمد کو بڑی امانت سے محفوظ رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد لہذا ہم سب کے معرفت آل محمد واجب ہے، اور جو زیادہ ہم پر جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کی معرفت، ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ یوم جمعہ منسوب ہے امام زمان علیہ السلام سے، اور خود امام بھی صاحب شرافت تھے۔ بی بی نرجس خاتون کہتی ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کہ کمسری میری گود میں تھے، ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے اپنے کانوں میں
حکومت کے وقت کے سپاہیوں کے گھوڑوں کی آواز جب میں نے اپنے کانوں میں سنی تو میں خوف زدہ ہوئی، اور ادھر سے ایک آواز پیدا ہوئی کہ اے کنیز خدا اس بچے کو کنویں میں ڈال دے۔ بی بی کہتی ہیں گھر کا کنواں تھا، میں نے امام عصر کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس آواز کے سننے پہ وہ لشکر آیا، سپاہی گھر میں داخل ہوئے، ہر طرف تلاشی کی، جب مایوس ہوئے اور میں کنویں کی طرف جب گئی تو جب میں دیکھنے لگی تو کنویں کا پانی خود بلند ہوا اور وارے سے دین گیلا بھی نہیں ہوا اور پانی پر موجود ہوا۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے نور ولایت اللہ نے ہمیں بے مانگے عطا کی۔ اس امام عصر علیہ السلام کے زمانے میں ہم ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کا نام اکثر لوگ اپنی موٹر سائیکل پہ لکھتے ہیں یا منتقم لکھتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے گاڑیوں میں لکھتے ہیں یا منتقم، جس کا ترجمہ ہے اے انتقام لینے والے۔ اب سوال یہ ہے امام نے کس سے انتقام لینا ہے؟ دشمن سے لینا ہے۔ کون سے دشمن سے لینا ہے؟ ایک تو خون حسین ابن علی کا جو دشمن ہے تو اس سے انتقام لینا ہے، اور کس سے لینا ہے؟ بات اگر عام ہو تو امام نے ہر دشمن دین سے انتقام لینا ہے۔ یعنی امام کے زمانے میں جو بھی حدود شریعت کی مخالفت کرے، اللہ کے حکم کو پامال کرے، امام نے ہر ایک سے انتقام لینا ہے۔ ایسا نہ ہو ہم امام کا انتظار کریں اور امام کے ظہور کی دعا کریں لیکن ہماری تیاری نہ ہو۔ اسی لیے روایت ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس 20 سالہ نوجوان کو بھی امام اس کی تعظیم کریں گے، اس کی گردن میں تلوار چلے گی جو 20 سال کی عمر تک احکام شرعی سے واقف نہیں ہوگا۔ احکام شرعی، احکام دین یہ واجب ہے۔ اگر احکام شرعی نہیں آتے آپ کی نماز صحیح نہیں، احکام شرعی نہیں ہے آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے، احکام شرعی صحیح نہیں ہے آپ کا غسل صحیح نہیں ہے، آپ کا غسل صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی باطل، آپ کا غسل باطل تو آپ کا روزہ بھی باطل، آپ کا غسل باطل تو آپ کا مسجد میں جانا حرام، آپ کا غسل باطل تو آپ کا قرآن کو چھونا، الفاظ کو چھونا حرام، آپ کا غسل باطل تو آپ کا حج باطل، آپ کا غسل باطل تو علم خدا کے حرم میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ غسل صحیح نہ ہوگی۔ پھر دوستوں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب نجف اشرف میں تھے، ایک قافلہ پاکستان کے ایک پنجاب میں کسی شہر سے، میں نام نہیں بتاؤں گا، 70 مومنین کا قافلہ ایک سالار کے ساتھ گیا ہے۔ وہ جو سالار صاحب تھے نہ عالم تھے نہ علماء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ سالار 70 لوگوں کا قافلہ لے کر گیا ہے عمرہ میں، پھر زیارات میں نجف آ جانا۔ جب وہاں کے کچھ طلباء اپنے عزیزوں سے ملنے گئے، انہوں نے پوچھا طواف النساء کا، تو پتہ چلا کہ پورے قافلے والوں میں سے کسی ایک نے طواف النساء نہیں کیا۔ طواف النساء کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طواف ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ مذہب اہل محمد میں جو حج اور عمرے پہ جائے طواف النساء نہ کرے اس کے لیے بیوی سے تعلق کرنا حرام ہے۔ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کنوارا جائے تب بھی طواف النساء کرنا واجب رہ جاتا ہے، اور اگر کنوارا لڑکا ہے اس کے لیے بھی واجب ہے۔ جب تک یہ طواف النساء انجام نہ دے، یہ شرعی حق انجام نہیں دے سکتے، حرام ہے یہ تعلق۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد تو اس کا ریزن کیا ہے؟ علماء سے دوری،
علماء سے دوری کا نتیجہ یہ، اگر علماء کے ساتھ جاتے، علماء سے رہنمائی حاصل کرتے تو وہ گائیڈ کرتے کہ شریعت کے احکام کیا ہیں، دین کو مظلوم نہ بنائیں۔ اگر ہم نے 3000 کا موبائل ہو بٹنوں والا اور وہ خراب ہو جائے تو کبھی بھی کوئی ایک ٹیسٹر لے کر پیچکس لے کے گھر میں اس کو درست نہیں کرتا، بلکہ اس کو مکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے خود حل نہ کریں، علماء کے پاس جائیں جو آل محمد کے علم کے وارث ہیں، ان کے پاس جائیں، وہ آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ روایت ہے سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عالم دین کے پاس ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے جائے، ایک مسئلہ، اللہ اس شخص کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا ہے۔ کتنی عظمت ہے میرے دوستو! علماء سے آپ کو دین ملے گا، علماء ہمارے لیے رحمت ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، دو قسم کی نمازیں، ایک ہے نماز جماعت اور ایک ہے نماز جنازہ۔ نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ عوام عالم سے پیچھے ہوتی ہے، اگر آگے کھڑی ہوگی کہ نماز صحیح ہے، نماز صحیح نہیں، عالم سے پیچھے رہ گئے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ اور اس جماعت کا نام ہے اللہ سے ملاقات کرنے والی جماعت، جو نماز پڑھنے والی۔ ایک ہے نماز جنازہ، اس میں اگر آپ میت کو عالم کے پیچھے رکھ لیں تو جنازہ ہوگا، یعنی جنازہ ہوتا ہے عالم سے آگے، اور نماز جماعت میں لوگ ہوتے ہیں عالم سے۔ ان دو جماعتوں نے پیغام دے دیا کہ اے علی والو، زندہ قومیں علماء کے پیچھے ہوتی ہیں اور مردہ قومیں علماء سے آگے ہوتی ہیں۔ زندہ قوم بنے، علماء کے پیچھے رہیں، شرف ملے گا، عزت ملے گی، وقار ملے گا، دین ملے گا، علماء کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس لیے کہ خود معصوم فرماتے ہیں علماء ہمارے مذہب کے حدود کے سپاہی ہیں، ہمارے چاہنے والوں کو شبہات سے، گمراہیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کو آپ کے کوئی مشکلات پیش آئیں تو علماء سے رابطہ رکھیں۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میسنجر کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، کتنے سینکڑوں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ علماء سے رابطے میں نہیں، اپنے مسائل کا حل انہی سے کر لیں۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں، امام کے پاس آیا، امام کی خدمت میں ایک انار موجود تھا۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ یہ انار حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ انار تو حلال ہے، سب ہی جانتے ہیں کہ انار حلال ہے۔ شاگرد امام کا سمجھ گیا کہ امام مجھے کچھ سمجھانا چاہتا ہے، امام مجھے معنی ولایت سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم جو ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، آخر ولایت نام کس چیز کا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ انار حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا ہے جلد رسول اللہ لو فلقت الرمان بنصفین، اے فرزند رسول اگر آپ اس انار کے دو ٹکڑے کر دیں، آدھے ٹکڑے کے بارے میں کہیں ھذا حلال، یہ حلال ہے، اور آدھے کے بارے میں کہیں ھذا حرام،
یہ حرام ہے، آپ کی عصمت کی قسم کھا کے گواہی دوں گا کہ جس کو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ امام نے جب پوچھا تو گویا سمجھا دیا یہ ہے معنی ولایت۔ ہم حلال کہہ دیں وہی حلال ہے، جو حکم ہم کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام سے اسلام کو کیا فائدہ، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو اس میں اسلام کا کیا نقصان ہے۔ اسلام کا نقصان اور فائدہ نہیں ہے۔ جب امام نے آپ کو ایک حکم دے دیا ہے، آپ اس میں فائدہ اور نقصان تلاش نہ کریں، یہی معنی ولایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ داڑھی جو یہ قرآن میں لکھا ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، میں کہا کرتا ہوں تو 14 کو قرآن بھی نہیں مان رہا۔ جب تو 14 کو قرآن مانتا ہے، جب 14 کو قرآن مانتا ہے تو دیکھ لے، ایک نے پردے کو سجایا ہے، 13 نے داڑھی کو سجایا ہے۔ بابا دے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہذا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اعلی اللہ مقامہ کا بڑا عظیم جملہ مجھے یاد آ گیا، کہتے تھے ہماری قوم بھی بڑی بھولی ہے۔ اللہ کیسے؟ کہتے ہیں جب ان کو عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں ہو اور کہاں، جب کس کی بات کریں عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں ہو اور کہاں، اور جب جنت کی بات کریں کہتے ہیں جہاں ہو وہاں۔ عمل کے وقت کہتے ہیں برابری ہے اور جنت میں برابری نہیں، لیکن اس کے بعد ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، میرے دوست مجھے آل محمد کی برابری کا حکم نہیں دیا جا رہا، آل محمد کی برابری میں گمراہی ہے، تجھے آل محمد کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی برابری نہیں کر، اہل بیت کی پیروی کر، ان کی پیروی میں نجات ہے، ان کی پیروی میں ہماری ہدایت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس پیغام ولایت کو اپنے وجود میں نافذ کریں۔ جب دنیا والوں کے سامنے ہم چلیں تو جو ہمارے اندر نور ولایت ہے اس کا اثر اپنے وجود سے ظاہر کرے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی پہ ناراض ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی ناراضگی کو، اس کے اثر کو، اپنے غصے کو اپنے چہرے پہ ظاہر کرتا ہے۔ آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، چہرے پہ سرخی ہوتی ہے، وہ اپنی ناراضگی کا اظہار جب کرتا ہے تو چہرے پہ وہ آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ انسان اگر کسی سے دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی اس کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے سے وہ اظہار محبت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس انسان کے اندر جتنے بھی احساسات ہیں، اس کو اندر بخار ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ انسان کے چہرے پہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، انسان کی باڈی پہ بھی اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو بخار ہے۔ میرے دوست جب ہم اپنے اندر جتنے احساسات رکھتے ہیں تو ان کا اثر ہمارے وجود پہ ظاہر ہوتا ہے، تو جب ہمارے دل میں نور ولایت بیٹھی ہے تو اس کا اثر کردار آل محمد پہ ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ وہ اثر بھی ہمیں ظاہر کرنا چاہیے، جو دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ وہ کردار ہے جن ہستیوں کا نور ہمارے اندر ہے۔ لہٰذا اس دین کو بچانے کے لیے آئے بیٹھ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی دی ہے جناب زینب کی معصوم بچوں، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے شب عاشور جناب زینب عالیہ اپنے خیمے میں
اپنے معصوم شہزادوں کو لے کر بیٹھی ہے۔ دیکھو میرے شہزادوں، میرا بھیا حسین، دیکھو اس پر اپنی جان نثار کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اگر موقع ملے تو عمر ابن سعد پہ حملہ کرنا ہے۔ دیکھو شہزادوں، اگر تم فرات پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میرے شہزادوں پانی نہ پینا، اس لیے کہ ننھی سکینہ بھی پیاسا ہے اور علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ آقا حسین خیام کی طرف چکر لگا رہے تھے کہ یہ آواز سنی کہ بہن زینب بھانجوں سے کیا گفتگو کر رہی ہے، کیا امام وقت کے لیے ادب اور اخلاق سکھا رہی ہے۔ امام آئے خیمے میں، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگائے، پیار کیا، گویا علی کا یہ لال راضی ہے ان بچوں پہ۔ روایت کہتی ہے جب صبح عاشور ہوئی، ہر جوان جا رہا ہے، ہر بچہ جا رہا ہے، لیکن حسین مولا ان ننھے شہزادوں کو اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ بنت علی نے التماس کی، مولا حسین نے ان شہزادوں کو اجازت دی۔ روایت کہتی ہے یہ شہزادے جب میدان میں گئے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے، پہلے امام حسین کی نصرت میں کچھ اشعار پڑھے، اس کے بعد کچھ اشقیاء کو فنار کیا، لیکن ان لعناء نے نیزوں اور تلواروں سے وہ وار کیے۔ نیزے تو بھاری تھے لیکن یہ ننھے شہزادے برداشت نہ کر سکے، تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ جب گرنے لگے یہ شہزادہ، ایک شہزادے نے آواز دی، ادرکنی، اے مولا حسین میری مدد کو آئیے۔ ادھر سے حسین مولا کو استغاثہ ہوا، یا اشقیاء اپنا مقام چھوڑ کر فرار ہوئے۔ یا آقا حسین نے کیا کیا، ان ننھے شہزادوں کے لاشوں کو خیموں کی طرف لے کر آئے، اور جب ان ننھے شہزادوں کے لاشیں خیام میں آئے، آل محمد کی مستور ان ننھے شہزادوں کے لاشوں کو اٹھا کر گلے لگا رہی ہے، اور بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ یہ جناب زینب آگے بڑھی، دونوں شہزادوں کی پیشانیوں کا بوسہ دیا، اور میرے شہزادوں، اور تمہاری ماں تم پر راضی ہے، اور میرے بھیا حسین پہ اپنی جان کو فدا کر دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے خواتین آگے بڑھ کر کہنے لگی، اے بنت علی آپ کو تعزیت ہو، اے آپ کی گود کا باغ اجڑ گیا۔ اور لیکن علی کی بیٹی فرماتی ہے، اے بیبیوں مجھے تعزیت کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے فکر ہے اگر کرنا ہے تو میرے لال حسین کی اور خیر کی دعا کرو، اور میں نے تو اپنے بھائی پر اپنی اولاد کو صدقہ کر دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے یہ وہ شہداء جن کو حسین خیموں میں لائے تھے، لیکن روایت کہتی ہے اسی میدان میں ایک اور بھی جوان ہے، ایک اور جوان ہے جس کا باپ جانا چاہتا ہے، لیکن حسین نے روک دیا۔ وہ کون جوان ہے؟ اے حضرت حر، جب اپنے بیٹے کو بھیج چکے شہید ہو گئے، حضرت حر جانا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے، کیا دیکھا، مجھ سے پہلے زہرا کا لال حسین پہنچ چکا ہے۔ اے حسین نے اے اپنی گود میں اے حر کے لال کا سر رکھا ہے۔ مولا
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون